بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب دروس اللغۃ بسم اللہ العربیہ الرحمن پڑھیں گے۔ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر 11۔ کتاب کا نام ہے دروس جی اللغۃ العربیہ، پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر 11۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ بیتن کا مطلب ہے ایک گھر جو معین نہیں ہے، کوئی خاص گھر ہم نے معین نہیں کیا، بس ہم نے کہہ دیا ایک گھر ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا گھر۔ بیتن۔ پھر لفظ ہے کتابن، اسی طرح ہم نے دوبارہ ایک کتاب کا نام لیا لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کون سی کتاب، غیر معین کتاب۔ ہوں قلمن، یہ بھی ہم نے بس بتا دیا کہ ایک قلم ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کون سا والا قلم ہے، ہم نے کسی کو اسپیسیفائی نہیں کیا۔ ہوں جملن، ہوں ہم نے کہہ دیا ایک اونٹ ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کون سا والا اونٹ ہے، ہم نے کسی کو اسپیسیفائی نہیں کیا۔ تو یہ اب بیتن، کتابن، قلم، جملن، ان سب لفظوں کے آخر میں تنوین جی ہے، سر ان سب لفظوں کے آخر میں تنوین ہے۔ تنوین کیا ہوتی ہے؟ ترمیم سر ترمیم یہ پیش جو ہوتا ہے یہ دو پیش کو ہم کہتے ہیں تنوین، ایک پیش کو کہتے ہیں دمہ دو پیش کو ہم کہتے ہیں اور دو پیش کو کہتے ہیں تنوین۔ دو پیش کو کہتے ہیں ترمیم۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہم یہ غیر معین چیزوں کے لیے تنوین لگا کر لفظ کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب آج ہم ایک اور چیز پڑھیں گے اس کے ساتھ، وہ ہے ال کا استعمال۔ تو ابھی اسی بیت کو جو ہم نے بیت کے ساتھ لگا دیا ال، اور جب ہم ال لگاتے ہیں تو تنوین البیت ختم ہو جاتی ہے، تنوین ہم نہیں لگا سکتے، تنوین کی جگہ ہم لگاتے ہیں دمہ۔ اب یہ لفظ بن گیا البیتو، اس کا مطلب ہے ایک خاص گھر، ہم نے کسی خاص گھر کو معین کر دیا کہ یہ والا گھر ہے خاص۔ الکتاب، اس میں خاص بھی ہم نے ایک خاص کتاب کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتا دیا کہ یہ لی کتاب ہے الکتاب۔ پھر القلم، اس میں بھی ہم نے ایک خاص الکتاب قلم کو نامزد کر دیا کہ یہ والا قلم ہے۔ پھر ہے الجمل، اس میں بھی ہم نے ایک خاص اونٹ کو معین کر دیا کہ یہ والا اونٹ ہے۔ تو یہ آپ کو فرق یاد ہونا چاہیے دونوں لفظوں کے درمیان، اور یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم ال لگاتے ہیں تو ہم تنوین نہیں لگا سکتے، یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ جی اب آگے یہ ٹھیک ہے، لکھا ہوا ال ہے کے ساتھ ترمیم نہیں جی، اور ال کے ساتھ ہم دمہ لگاتے ہیں زیادہ تر۔ پھر ہے القلم مکسور، دم قلم ٹوٹا ہوا ہے، مکسور کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے کو۔ القلم ٹوٹا مکسور، ہوا قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ القلم مکسور جی۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، مفتوح کھلا ہوا۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد دروازہ کھلا ہوا جالس ہے والمدرس واقف، لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور استاد کھڑا ہوا ہے۔ الولد جالس، جالس بیٹھا ہوا، واقف کھڑا ہوا۔ بیٹھا ہوا الولد جالس والمدرس واقف، لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور استاد کھڑا ہوا ہے۔ آپ ان تینوں جملوں کو کھڑا پڑھیں۔ ہوا ہے۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹی ہوئی ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف، استاد کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب صحیح ہے لیکن پڑھنے کی آپ غلطی کر لی ہیں۔ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ال کے ساتھ ہم تنوین نہیں لگا سکتے، تو آپ اس کو پڑھیں الولد والمدرس۔ الوالد جالس والمدرس واقف۔ ٹھیک ہے، آگے جو جملے لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو پڑھ سکتی ہیں یا ایک دفعہ میں پڑھ لوں؟ الکتاب الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے والقلم، الف لام سائلنٹ ہے۔ والقلم قدیم، سر اس کا یہ مطلب آئے گا نا کہ کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے۔ ٹھیک ہے، الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، الماء بارد، سر یہ نہیں آتا۔
بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، ماں کہتے ہیں پانی کو. اب اچھا پانی ٹھنڈا ہے، بارد مطلب ٹھنڈا اور ماں مطلب پانی، ٹھیک ہے پانی ٹھنڈا ہے. البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے. ٹھیک ہے. اللبن ہارن، سر لبن تو لسی ہو گئی، اور ہار کا کیا آئے گا؟ ہار کہتے ہیں گرم کو، دودھ گرم ہے. ہاں گرم، دودھ گرم ہے. ٹھیک ہے. الحمار صغیر، غلط. الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے. ٹھیک ہے. المندیل وسخن، سر یہ نہیں آتا، وسخن کا کیا مطلب؟ واسخن گندا. رومال گندی ہے. ٹھیک ہے. القمر جمیل، قمر سے کیا تھا؟ قمر بھول گئی ہوں میں. چاند. اچھا چاند خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. الحجر ثقیل والورق خفیف، سر حجر تو وہ ہو گیا، سٹون ہو گیا. ٹھیک ہے. سر تو نہیں آتے یہ والا. ثقیل بھاری، خفیف ہلکا. بھاری. اچھا پتھر نہیں، سٹون بھاری ہے، اور سر یہ والورق کا کیا مطلب؟ اور کاغذ ہلکا ہے. کاغذ، اچھا ورق کاغذ، اور کاغذ ہلکا ہے. القمیص القمیص نظیف، قمیص، القمیص تو قمیص ہو گئی، اور نظیف مطلب صاف ستھری. اچھا قمیص صاف ستھری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تمارین. کیا مطلب ہے تمارین کا؟ ایکسرسائز. ایکسرسائزز، یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. اقرا و ایکسرسائز. اکتب ما دبتی اواخر الکلمات، کیا مطلب ہے اس کا؟ پڑھو، پڑھو اس کتاب کو. غلط. جس پڑھو میں اور لکھو. اکتب کا مطلب ہے لکھو، پڑھو اور پڑھو اور لکھو. لکھو، پڑھو اور لکھو. سر یہ نہیں آتا پورا. ٹھیک ہے. ما کا مطلب ہے ساتھ، دبتی اواخر الکلمات، الحروف کا آخر میں جو ہم نے قواعد ابھی ہم نے پڑھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان الفاظ کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے. وہ ہم نے کیا چیز پڑھی ہے ابھی تک؟ ایک تنوین کا استعمال پڑھا ہے اور ال کا استعمال پڑھا ہے. تو جی جی. اب پہلا لفظ ہے مسجد. مسجد، المسجد. مسجد کو ہم پڑھیں گے، مسجد پھر المسجد. مسجد کو ہم پڑھیں گے مسجدن. مسجد کو مسجدون پڑھیں گے، ٹھیک اور ہے. ال والے کو ہم مسجدون اور المسجدوں. ٹھیک ہے. الماء اور ماءن. البیت باب، باب قلم، القلم، الکلب، الکلب، کلب، قمیص، ولد، الحجر، الولد، حمار، الحمار، الحسان اور حسان. یہ جو لفظ ہے پھر ولادن، اقرا، اس کو آپ دوبارہ پڑھیں. ولادن. ولدن، ٹھیک ہے. اور ال کے ساتھ الولد. ٹھیک ہے. اور اقرا پڑھو، باؤ، اور لکھو. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کو بھی آپ نے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا ال بھی ہے. جی. المکتوب مکسورن، کتاب ٹوٹی ہوئی ہے. ڈیسک کتاب ٹوٹا ٹوٹی ہوا ہوئی ہے. ہے. ڈیسک ٹوٹا ہوا ہے. سوری ڈیسک ٹوٹا ہوا ہے. القمیص وسخن، قمیص گندی ہے. المسجد مفتوح، مسجد کھلا ہوا ہے. المسجد مفتوح. المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے. اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. ٹھیک ہے.
آگے القمر بعید، ٹھیک ہے. القمر بعید، پتھر دور پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پتھر نہیں، چاند. القمرو چاند کو کہتے ہیں. سوری القمر چاند، چاند دور ہے. المدرس جدید، استاد نیا ہے. ٹھیک ہے. اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے. ٹھیک. الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. المہندس جالس، والمدرس واقف. سر اس کا نہیں یاد. مدرس تو انجینئر ہو گیا، مہندس تو انجینئر ہوگا، اور مدرس تو ٹیچر ہو گیا نا. ٹھیک ہے. تو جالس اور واقف کا نہیں آتا. جالس بیٹھا ہوا، واقف کھڑا ہوا. اچھا انجینئر جو ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ٹیچر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. المندیل نظیف، رومال صاف ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال پڑھیں. املا الفراغ فيما يلي بودع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. املا الفراغ فيما يلي بود الكلمات المناسبة من الكلمات التالية. املا کہتے ہیں فل کرو، پر کرو. الفراغ خالی جگہ. فیما یلی بود کلمات المناسبہ، ان خالی جگہ کو مناسب لفظ کے ساتھ پر کرو. من الکلمات التالیہ، نیچے دیے گئے جو الفاظ ہیں ان کی مدد سے. یعنی کہ اس نے ہم سے کہا کہ خالی جگہ کو ان دیے گئے الفاظ کی مدد سے آپ نے پر کرنا ہے. تو پر کرنا شروع کریں. اچھا سر، پہلے ہے الحجر، تو آئے گا سر اس میں کون سا میچ ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی. الحجر کہتے ہیں پتھر کو. تو اوپر جو آپشن دیے ہوئے ہیں ان میں لکھا ہوا وہ تو جمیل پتھر کہتے ہیں، خوبصورت. واسع کہتے ہیں گندا. مفتوح کھلا ہوا. ہار کہتے ہیں گرم کو. ثقیل کہتے ہیں بھاری کو. خفیف کہتے ہیں ہلکے کو. تو پتھر بھاری ہوتا ہے تو ہم کہیں تو گے اس کے ساتھ ثقیل آئے گا. ٹھیک ہے. ثقیل الحجر ثقیل. ٹھیک ہے. پھر ہے الباب نا، تو باب دروازہ ہو ٹھیک ہے. گیا، تو الباب مفتوح. القمر جمیل. الورق ہارن. ٹھیک ہے. نہیں، المندیل الورق خفیف. جی الورق خفیف. الورق خفیف. اچھا المندیل، المندیل وسخ. اور لبن آئے گا کہ ہارن. ہاں ہارن. لبن ہارن مطلب کہ ٹھنڈا ٹھیک ہے. کہ گرم. ٹھیک ہے. سر ہار کا مطلب گرم کہ ٹھنڈا؟ ہار کہتے ہیں گرم کو. اللبن ہارن، دودھ گرم ہے. گرم ہے. ٹھیک ہے. بس اب میرے موبائل کی بیٹری بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے، تو یہیں تک پڑھیں گے ابھی. تو اس کو میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے. اوکے سر. ہاں یوٹیوب پہ اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا.